الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں دوستو، تہجد کی نماز کا مکمل طریقہ، وقت، نیت اور رکعتیں تھوڑا سا عرض کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک ہے، یعنی کسی وقت بھی آپ اٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت وہ رات کا آخری حصہ وہ افضل وقت ہے، یا آپ عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی اذان تک جو وقت ہے اس کے 3 حصے کر لے۔ جو آخری حصہ ہے، جو تہائی حصہ ہے، وہ افضل وقت ہے۔ اور اگر عشاء کی نماز کے بعد آپ سوتے ہیں اور پھر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو بہت ہی افضل ہے، ثواب بھی زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا موقع آ جائے کہ آپ دیر تک کام کر رہے ہیں اور ڈر ہے کہ اگر میں سو گیا تو میں اٹھ نہیں سکوں گا، تو پھر آپ سونے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ کے سو جائیں۔ لیکن اگر آپ سوتے ہیں اور پھر اٹھ کر پڑھتے ہیں تو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور اس کی نیت بہت ہی آسان ہے۔ نیت تو دل کی کیفیت کا نام ہے، اگر زبان سے ادا کیا جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ نیت کہ میں 2 رکعت نفل تہجد کی پڑھتا ہوں، یہی نیت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیت بہت ہی آسان ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں۔ تو اب جو نماز، اس کی رکعتیں، اس کی آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ 2 رکعت پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ 8 رکعتیں تہجد کی پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر کی، 11 رکعتیں۔ تو جو حضرات پابندی سے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ عشاء کی جو وتر ہیں یہ تہجد کے آخر میں پڑھ لیں، اور جو کمزور ہیں، ہماری طرح کمزور ہیں، تو وہ عشاء کے بعد وتر پڑھ لیں، اور اگر تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جائیں تو پھر تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ تو اس کا وقت بھی بتا دیا، اور نیت بھی بتا دی، اور رکعتیں بھی، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیو، تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ فرض نماز کے بعد جس نماز کی زیادہ اہمیت ہے، فضیلت ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ نبیوں کے اوپر 6 نمازیں فرض تھیں، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو کچھ اللہ کے ایسے نیک بندے اٹھتے ہیں، اور وہ سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، گرمی کے موسم میں گرم پانی سے وضو کرتے ہیں۔ تو وہ رات کو اٹھتے ہیں، مصلی کو بچھاتے ہیں، تہجد کی نماز کی نیت باندھتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز میں ایک بات بھول گیا ہوں، تہجد کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ اگر لمبی صورتیں یاد نہیں ہیں تو جو چھوٹی صورتیں ہیں تو آپ چھوٹی صورت کو بھی 1 2 3 4 دفعہ پڑھ سکتے ہیں،
لیکن کیا ہے، آرام سے نماز پڑھنا ہے، سکون کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو لوگ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے عرش کو چھوڑ دیتے ہیں، جو 7ویں آسمان سے اوپر، بحر نور سے اوپر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا، ہے کوئی میرے سامنے رونے والا، آنسو بہانے والا، ہے کوئی دوزخ سے پناہ مانگنے والا، جنت کو چاہنے والا۔ تو اللہ کے نیک بندے بندیاں رات کو اٹھتے ہیں اور مصلی کو بچھاتے ہیں اور تہجد کی نماز کی نیت باندھتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے فرشتو، سارے کام چھوڑ دو، اس بندے بندی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ کیوں رو رہا ہے، یہ کیوں رو رہی ہے، سارا جہان سویا ہوا ہے، کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیری محبت میں، تیری محبت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سارے کے سارے فرشتے گواہ رہو، میں نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا، میں نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا۔ تو بھائیو دوستو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ باقی جو 5 نمازیں ہیں اللہ پاک ان پہ ثواب دیتے ہیں، لیکن جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اللہ اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی نوجوان تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، دیکھ دیکھ۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستو، تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو خود تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، وضو کرے، مصلی بچھائے اور پھر بیوی کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھانے کے لیے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر پھینکے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مبارک ہے وہ عورت جو خود تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، وضو کرے، مصلی کو بچھائے اور پھر خاوند کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھانے کے لیے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر پھینکے، اور پھر دونوں مصلی بچھائیں اور نفل نمازیں پڑھیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں دوستو، ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں گے۔ میرے بھائیوں، بڑے درد کی بات ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے کیا رونا، عشاء اور فجر کی نماز لوگ چھوڑ دیتے ہیں، عشاء اور فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، تہجد کی نماز کے لیے کیا رونا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جیسے زمین والوں کے لیے، ہمارے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، کتنے خوبصورت لگتے ہیں، پیارے لگتے ہیں۔ کسی گاؤں میں آپ چلے جائیں اور وہاں آپ کھلے آسمان کے نیچے آسمان کی طرف دیکھیں تو وہ ستارے ایسے چمکتے ہیں، بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ تو آسمان والوں کے لیے، یعنی فرشتے نورانی مخلوق، ان فرشتوں کے لیے زمین پر بھی کچھ ستارے ہیں، کچھ سٹار ہیں، اور وہ گھر ہیں، چاہے وہ جھونپڑی ہو، چاہے وہ محل ہو، وہ گھر
جس میں تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، جس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، جس میں گھر کے افراد رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روتے ہیں، تو وہ جو گھر ہیں وہ آسمان والوں کے لیے چمکتے ہیں۔ تو جو گھر چمکتے ہیں، ان گھروں میں جو افراد ہیں، جب وہ قبروں میں جائیں گے اور ان کے پاس منکر و نکیر فرشتے آئیں گے تو اس سے کیا سوال کریں گے؟ وہ تو آپس میں ہی مشورہ کریں گے، یہ تو ان گھروں سے آ رہے ہیں جو گھر ہمارے لیے چمکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم ہو جاتا تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اب تو بخشائے ہیں، آپ یہ اگلی پچھلے سب معاف ہے، پھر آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار بندہ، وہ پاک ہستی جس کی زندگی میں ان کی محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا چلی گئی، وہ پاک ہستی جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ مبارک سے 3 بیٹیوں کو دفنایا، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے 3 بیٹوں کو دفنایا۔ 3 مہینے آگ نہیں جلتی تھی اللہ کے نبی کے گھر میں، 3 مہینے اپنے قبیلے اپنے خاندان نے بائیکاٹ کرایا اور گھاس اور چمڑے کھانے تک نوبت آئی۔ کسی نے جادوگر کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے لوگوں نے پتھر مارے، 6 میل تک بھگایا، پتھر لہو لہان کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ عائشہ، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم پر تو ایسی مصیبتیں نہیں آئی۔ وہ پاک ہستی جس نے باپ کو دیکھا نہیں اور 6 سال کی عمر میں اماں بھی چلی گئی، 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ جنگل میں مر گئی۔ تو پھر بھی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، انشاءاللہ جو زندگی ہماری گزر گئی اس پر ہم سب توبہ کریں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اور انشاءاللہ آج سے ہم خود بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے اور اپنے گھر کے سارے افراد کو بھی نماز کی تلقین کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو اپنا دکھ سنائیں گے، اپنے غم سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، مانگنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔